السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی تعریفات و تقدیسات اللہ خالق کائنات کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت درود پاک امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، راہبر اعظم، محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر خالق کائنات کی بے شمار رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء اللہ الکرام پر، حضرات ماہ رمضان اس سال اپنی زندگی کی 18ویں بہار گزار رہا ہے اور گزر رہی ہے۔ اسلام کی عظیم جنگ جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس جنگ کا نام لے کے اللہ نے بدر کا نام لے کے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جس کے 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کے دن انعقاد پذیر ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 19 رمضان کو عظیم سپہ سالار، عظیم جرنیل، عظیم مجاہد، پیارے پیغمبر کے داماد، حسنین کے ابو جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج، صحابہ میں سے حسب و نسب کو پہچاننے والے اور اس سے بڑھ کے جنہیں ایک ایک آیت کے شان نزول کا پتہ تھا، قاضی القضات، بس یار خاموشی نہ کسی نو کہنا ہے، قاضی القضات آپ کے دور سے لے کے سیدنا عثمان ابن عفان کے دور پر چیف جسٹس آف سعودیہ اور دیگر علاقے
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 19 رمضان کو شہادت کا دن ہے۔ 17 رمضان کو مخدومہ کائنات، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات واقعہ ہوئی، اور اسی ہی مناسبت سے اسی مہینے میں جس سرزمین میں اور آپ رہ رہے ہیں، میری مراد پاکستان کا نام معرض وجود میں آیا، جس کے لیے 1 لاکھ سے زائد علماء کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور لاکھوں جانیں قربان ہوئی۔ یہ نظام آگے بڑھتا رہا، پاکستان کو جب ایٹمی طاقت بنی تو ہندوستان نے اپنی جگہ پہ دھماکہ کیا۔ 17 رمضان کو اس وقت کے دور اقتدار پہ بیٹھنے والے وزیر اعظم نے باوجود اس کے بڑی طاقتیں روکتی رہیں کہ ایٹمی دھماکہ نہ کیا جائے، اس وقت کے وزیر اعظم نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملاتے ہوئے اپنی قوم کے کہنے پہ ایٹمی دھماکہ کر کے ثابت کر دیا کہ ابھی ہم مسلمان زندہ ہیں۔ وہ بھی 17 رمضان کا ہی دن تھا۔ تو آج کا خطبہ غزوہ یوم بدر، اور مجھے یاد آیا مخدومہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امام کائنات کی پہلی زوجہ محترمہ جو ام المومنین بنی، ان کی وفات بھی اسی مہینے اور اسی دن ہوئی تھی۔ آج کس کس کا تذکرہ کیا جائے کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کا تذکرہ کروں، یا غزوہ بدر کا تذکرہ کروں، یا مخدومہ کائنات صدیقہ کائنات کے فضائل کا تذکرہ کروں، یا دیگر صحابہ جو کہ غزوہ بدر میں 12-13 شہید ہوئے ان کی عظمت کا تذکرہ کروں۔ ان کی عظمت کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں کہ امام کائنات نے فرمایا، اس بدر کی وادی میں بدری لڑ رہے تھے، صفوں میں کھڑے تھے، اور اللہ نے آسمان سے نیچے رحمت بھری نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا تھا، بدریو، میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا ہے، آج کے بعد میں یہ الفاظ کہوں گا، کوئی بھی نیکی نہ کریں، آج کے بعد تم جنتی ہو۔ یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بلندی کے لیے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو امام کائنات کے بستر پہ اس وقت لیٹے جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے،
رسول مکرم نے فرمایا علی آج رات میرے بستر پہ لیٹنا ہے، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ رکھ لیجئے اور ان کو دے کے تو نے بھی مدینے آ جانا ہے۔ اس کو کچھ سمجھا تھا تو امانتیں دی تھی، اس کو کچھ جانا تھا تو امانتیں دی تھی، اور اس لیے دی کہ بعد میں مکے کے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ چلے گئے اور ہماری امانتیں بھی لے گئے۔ بعض ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ آپ جاتے ہیں لوگوں کے پیسے بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، عظیم چیف جسٹس اور قاضی القضات، آج کے قاضی، آج کے چیف جسٹس حضرات میں علی المرتضیٰ کے جوڑوں پہ قربان کروں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے ان کو؟ کہا علی تجھے ڈر نہ لگا رضی اللہ عنہ کہ دشمن تو باہر پوری طرح آئے، اور تجھے ڈر نہ لگا کہ تجھے وہ مار دیں گے اور شہید کر دیں گے؟ فرمایا تم نے میرے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے میرے نبی کو جانا نہیں ہے۔ جب میرے محبوب نے فرما دیا یہ امانتیں دے کے میرے پیچھے مدینے آ جانا، تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ رہا۔ میں نے کہا مدینے جانے تک کوئی میرا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت گزاری۔ ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ کا کیا کہنا؟ اس لیے مجھے کوئی ڈر نہ رہا۔ اور جب لوگ آئے تو انہوں نے اٹھایا، کہا تم کہاں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا پہرے تم دیتے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو کہاں ہے؟ ان کی شجاعت، ان کی جرت دیکھنی ہے تو خندق میں چلے جائیں۔ جب کفر کا بڑا جرنیل خندق پھلانگ کے اندر آیا تو سامنے سے حضرت علی، یہاں نوجوانوں میری بات سمجھیے گا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں عرب کا مانا ہوا نامی گرامی پہلوان ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیری عمر کم ہے، تیرا تجربہ کم ہے۔ فرمایا باتیں نہیں کرو، للچاؤ نہیں، اب آ گیا ہے تو یہ بتلا وار میں نے کرنا یا تو وار کر۔ اس نے وار کیا، شیر خدا نے روکا اور پھر للکار کے وار کیا۔ علی کی تلوار اس کے جسم سے چیرتی ہی پار چلی گئی اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ خیبر کا مقام آیا، آج ذرا تسلی سے بیٹھنا، جہاں جاتے ہیں چلے جائیں گے، جہاں گھڑیوں کی سوئیاں جاتی ہیں چلی جائیں۔ کیوں جی؟ یہ دن روز تو نہیں آنے زندگی میں، سال بعد ہی کبھی آئیں گے نا۔ تو آپ نے اسے پرچم دیا، میں اختصار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے پرچم تھمایا اور یہ کہا کہ اللہ علی کے ہاتھ پہ خیبر فتح کر دے گا۔ گئے اس دور کا نامی گرامی جنگجو، شہرت پورے علاقے میں، دنیا جانتی اسے۔ آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی کو وہ کہنے لگا علمت الخیبر انی مرحبو، علی تو نہیں جانتا، خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ میں جب ہتھیار پہن کے آ جاتا ہوں تو اس طرح ہوتا جس طرح شیر اپنی جنگی سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا پھر تو نے بھی نہیں جانا، سمتنی امی حیدرو،
میری ماں نے جب مجھے جنم دیا تھا تو میرا نام حیدر رکھا تھا. باتیں نہیں آئیے حضرات. بڑا پہلوان، نامی گرامی اس وقت کا لڑاکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل میں اسے ڈھیر کر دیا اور آگے بڑھتے گئے اور حیدر کے خیبر کے قلعے پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور فرما برداری کی بات آئی ہے تو ہم تو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں جی؟ زکوٰۃ نہیں دیتے. چھوٹی سی تکلیف، اس کی آنکھیں درد ہیں، بیمار ہے، تو رسول اللہ نے بلایا، کہا یا رسول اللہ بیمار ہے، خیمے میں ہے، اس کی آنکھوں کو درد ہو رہی ہے. فرمایا اس کو بلائیے گا. آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، بیمار ہوں، جسم درد کر رہا ہے. فرمایا آگے بڑھیے. حضرات اس طرح اللہ کے نبی نے لب نکالی اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگائی، سرما بنایا. وہ لب لگی، ساری درد ختم ہو گئی. فرمایا لو یہ پرچم اور اس کو لے کے آگے بڑھو، اللہ فتح کر دے گا. عذر مذر نہیں، ہمارے ہاں تو بہانے بنتے ہیں نا جی. یہ تھے حضرت علی. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. حضرات جس نے فقیر کو کھانا دے دیا اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، جس نے یتیم کو کھانا دے دیا اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. حضرات وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دروازے پہ رات کو قیدی رہا ہو کے آیا اور دروازے پہ دستک دی، کہا گھر والا میں بھوکا رہا ہو کے آیا، مجھے کھانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ زہرا کے ہاتھوں کی پکی روٹی، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی خادمہ مخدومہ کائنات حسنین کی امی جان کے ہاتھوں کی پکی روٹی اس قیدی کو دے دی اور آپ گھر بھوکے آ کے بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. حضرات وہ علی جن کی صفتیں اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، قیدیوں کو کھانا کھلانے والے. وہ کون تھے؟ وہاں میرے پیغمبر کیسی تربیت کی تو نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی. آپ بھوکے رہ لیا لیکن کھانا غریبوں کو کھلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ علی بدری صحابی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کا بدری صحابی. اللہ نے بدریوں کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے. اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے پیغمبر کے ماننے والوں سنے، فرمایا میں اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم تھوڑے تھے، جب تم کم تھے. کتنے تھے؟ 313 تھے. کتنے تھے؟ 313 تھے. میں اللہ نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. کب؟ اذ تقول للمؤمنین. بدریوں کو مومن کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا؟ اللہ.
اذ تقولوا للمؤمنین، جب آپ مومنوں کو یہ بات فرما رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تمہارے اوپر 3000 فرشتوں کی جماعت نازل کرے؟ 3000 فرشتے آئے، ایک آیت میں یہ ہے 5000 آئے، ان کے یہاں کیا لگے ہوئے تگ میں یہاں سجے ہوئے تھے، اور ان کی قیادت کس نے کی؟ سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے۔ جبریل بھی بدری ہے، کیا جی؟ جبریل امین بھی 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے بھی بدری ہیں، اور میرے پیغمبر کے 313 صحابی بھی بدری ہیں، اور بدریوں جتنے بدری تھے اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم سارے جنتی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اس کے بعد اگر کوئی بھی نیکی نہ کرتے، بدر کی جنگ لڑنا ہی ان کی جنت واجب تھی۔ اب ان میں ان کے اوپر کوئی طنز کرے، کیوں جی؟ ان کو گالی دے، ان کو برا بھلا کہے تو اپنا نامہ اعمال کالا کرنے کے مترادف نہیں ہے، اور ہمیں کہے اب بھی ہماری ان سے صلح ہے، اب بھی ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ یار یا صحابہ کو رکھ لو یا پھر رافضیوں کو رکھ لو، ایک سے ہی ملنا ہے نا۔ یا صحابہ کو رکھ لیں یا رافضیوں سے محبت کریں جو ان کی عزتوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، جو ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ للمؤمنین کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بدری سارے مومن تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، اللہ نے فوری طور پہ تمہاری 5000 فرشتے نازل کر کے مدد کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بدر کی سرزمین میں چھپر بنایا گیا، مورچہ نہیں، اسے مورچہ سمجھ لے، چھپر بنایا گیا، اور نبی کائنات اس میں چلے گئے۔ ادھر صفیں بنی ہوئی ہیں، اور عجیب منظر، جس طرف مسلمان تھے اس طرف ریتلی زمین تھی، اور جدھر کافر مشرک کھڑے تھے پختہ زمین تھی۔ اللہ نے پہلی مدد کی، آسمان سے بارش نازل کر دی، وہ پکی زمین پھسلن بن گئی، ریتلی زمین پختہ ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے آقا علیہ السلام کے یاروں پہ ان کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، وہ رحمت کے قطرات برسے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھی کھڑے ہیں، کہاں؟ بدر کی وادی میں۔ صحابہ کیا لے کے گئے؟ جاننے لے کے گئے، حاضر ہوئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت وہ بھی آ گئی۔ کہتے ہیں نا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک عورت سود کی اٹی لے کے آ گئی۔ کہا تو ماں کیسے؟ وہاں تو بڑے بڑے ریال اور بڑے بڑے پیسے لگ رہے ہیں، سونے چاندی کا سکہ ہے۔ تو وہ کہتی میں بھی یوسف کے حبداروں میں شریک ہو جاؤں گی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، تو یہ کرلی یہ پھونکے مار رہی تھی آگ تیز ہو جائے، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے قطرات اس کے اوپر پھینک رہی تھی کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اس سے پوچھا پگلیے تو کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں میں بھی اس لیے پانی ڈال لوں کہ میں بھی ابراہیم کے محبت کرنے والوں سے ہو جاؤں۔ یہ تو انداز اپنا اپنا ہے۔ وہ بال لے کے آ گئی، بال
اتنے سے لیے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اماں جی اس کو کیا کرنا ہے؟ بڑی محبت سے فرمایا یا رسول اللہ کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی بن جائے گی میں بھی بدریوں میں شریک ہو جاؤں، یہ گھوڑے کی رسی بن جائے گی۔ وہ بڑھیا آئی، وہ بال لے کے آئی کہ رسی بنے گی اور مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا اور بدریوں میں اللہ شریک کر دے گا، ان کی مدد کرنے والوں میں شریک کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دو نوجوان چھوٹے بچے 13-14 سال کو عمر تو نہیں اس دور کی، وہ آئے گھر میں آ کے اپنی والدہ کو سلام کہا، یہ بنے۔ والدہ رو رہی ہے۔ بچوں نے پوچھا امی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، تم چھوٹے ہو، آج تمہارا باپ ہوتا اس جنگ میں شریک ہوتا، ہمارے لیے یہ خوشی کا منظر تھا، میں رو رہی ہوں، جانے والا کوئی نہیں میرے گھر میں۔ کہا ماں روتی کیوں ہے؟ ہم جو ہیں۔ کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، تم قبول نہیں ہوگے۔ فرمایا یہ اللہ جانے اور ہم جانے، امی جی اجازت دیجئے۔ ماں نے پتا کیا کہا جاتے ہوئے، بیٹا پھر اگر جا ہی رہے ہو تو ابو جال جو ہے رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ بڑا دشمن ہے رسول اللہ کا، بس پھر اس سے تم نے نمٹنا ہے۔ کیسی گھٹی دی ہے؟ یہ بھی تو ماں ہی ہے نا، یہ بھی ماں ہے کہ ابو جال نبی کو گالیاں دیتا ہے اور اس ابو جال بڑے جرنیل کا سیرو نہ بچے ہی لے ایسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون ہے؟ مسلمان، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پہ میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ حضرات وہ گئے، مصطفیٰ کی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ صف میں کھڑے ہیں، ادھر بھی صفیں بنائی جا رہی ہیں، اور ایک عظیم صحابی، اس امت کا سب سے بڑا مالدار اس دور کا، جس کے سونے کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا تھا اور اس کو تقسیم کیا گیا، جس نے بدریوں کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، جس نے امہات المومنین کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، جتنے بدری اس دور میں زندہ تھے سب کو وظیفے حضرت عبد الرحمن بن عوف دیا کرتا تھا۔ کوئی ایسا انسان دکھلاؤ تو صحیح۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کوئی احسان نہیں، کسی کو پر کبھی جتلایا نہیں تھا۔ تو کھڑے ہیں اور یہ دو، ایک اس طرف اور ایک اس طرف کھڑے ہیں، تو ایک نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے نا پنجوں پہ کھڑے ہو کے، پبوں پہ کہتے ہیں، ہاں جی، کہتا ہے یا ام اینا ابو جال، چاچا جی ابو جال کہاں ہے؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو دوسرے نے کہا یا ام اینا ابو جال، چاچا جی ابو جال کتنی عزت ہے۔ یہ احترام، عزت سے بلانا کس نے سکھلایا ہے؟ رسول اللہ نے سکھلایا ہے۔ یہ درس بڑوں کے احترام کا کس کے گھر سے نکلا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ کے گھر سے۔ اور پیچھے جائیں تو ایک بیٹا اپنے باپ کو پکار رہا ہے، باوجود اس کے باپ مشرک ہے، ان کی ٹیم کا حصہ ہے، ان کی اسمبلی کا ممبر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں یا آباتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابو جان، ابو ابو کہہ کے پکار رہے ہیں، ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں یا امّے قل فی اذنی لا الہ الا اللہ
او حاج لک عند اللہ، او میرے چچا جان میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اگلا کام میرا ہے۔ کہنا نہیں سمجھ والے او تھوڑا جا انج ہو جاتے کام اسی کر دیں گے۔ فرمایا چاچا جی میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، او حاج لک عند اللہ، میں اللہ سے جھگڑ کے بھی تمہیں چھڑوا لوں گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بدر کی وادی میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یا امّے این ابو جہل، نہیں کیا یعقوب او بھلانیا نانی نیا یا امّے این ابو جہل، چچا جی ابو جہل کہاں ہے؟ ابھی بات مکمل ہوئی دوسرے نے کہہ دیا۔ پوچھتے ہیں تم نے اسے کیا کہنا؟ وہ بڑا جرنیل ہے، بڑا جنگجو ہے۔ فرمایا انا سمینا، ہمیں یہ بات روکتی ہے کہ نبی کے صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ انا سمینا یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے ابو جہل نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، دوسری بات ہی کوئی نہیں، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ فرمایا وہ بڑا جرنیل، فرمایا بتلاؤ تو صحیح، فرماؤ صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ نشہ، بھنگ، سگریٹ، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، اخلاق کے گرے ہوئے بے نماز بد کردار نوجوان، اور پھر گالی بھی وہ دیتے ہیں جن کا کردار اپنا اچھا نہیں ہے کہ نہیں؟ نہیں تھا اب منڈی کھڑے ہو کے ویکھ لو ادھا ایک گھنٹہ، منڈی کھڑے ہو کے ویکھ لو ادھا ایک گھنٹہ جوان بیٹھے تھے سبزی ویچ دے، دو دو من دی گالی ماواں نو، بہناں نو، تیاں نو برا بھلا کہہ رہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا سمینا یسب النبی، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو گالی دیتا ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ یہ تاریخ ہے تمہاری، یہ کیا ہے؟ تمہاری تاریخ ہے، اور آج تم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا، مٹا کے رکھ دیا ہے۔ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، ہم فلاں کی قبر پہ جاتے ہیں، ان کو کیا پتا وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں لعنت ملتی ہے، رب کا عذاب ملتا ہے۔ تم غیر اللہ کے پجاری بن گئے، قبروں کے پجاری بن گئے، میلوں ٹھیلوں پہ جانا شروع کر دیا، وہاں تمہیں زنا ملا، نشہ ملا، بدکاری ملی۔ مکے جاؤ گے تمہیں نیکی ملے گی، مدینے جاؤ گے تمہیں آرام ملے گا۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہماری جگہ مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ ہمارا کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ ہماری عزت کی جگہ مسجد نبوی ہے، بیت اللہ میں حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں صفا اور مروہ پہاڑی ہے، جہاں ہماری امی ہاجرہ دوڑتی رہی، وہ ہے۔ اور مسجد نبوی میں کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مجھے رب کی قسم ہے یہ سربار سارے درباروں پہ جانے والے مل جائیں، مسجد نبی کی روضۃ من ریاض الجنہ اتنی جگہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ ہے، جانا ہے تو مکے جاؤ، مدینے جاؤ، مرو، اور کئی وہاں جا کے بھی مشرکی ہیں، کئی وہاں جا کے بھی مشرکی ہیں، وہاں بھی کپڑے پھینکتے ہیں۔ ہاتھ لگا لو کیا بنے گا؟ تم کپڑے پھینکتے ہو، ہاتھ لگاتے ہو، جو نبی کے ساتھ لیٹا وہ اس کو برا بھلا کہتے ہو۔ جو روضۃ من ریاض الجنہ نبی کے ساتھ لیٹنے والے صدیق اکبر، حضرت عمر، ان کو برا بھلا کہتے ہو، اور کہتے کیا ہو؟ ما بین بیتی و منبری، کل قیامت کے دن مجھے رب کی قسم ہے وہ دونوں اور آپ تینوں اس طرح اٹھیں گے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت سے اٹھ کے جنت کی طرف جائیں گے۔ ما بین بیتی
و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ چھپر کے آگے کھڑا کون ہے؟ بدر میں جو چھپر بنا جس کے اندر رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، دعائیں مانگنے کے لیے گئے، اس کا پہرے دار کون تھا؟ کون تھا؟ ہائے ہائے، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. غار میں پہرے دار کون تھا؟ مکے سے مدینے سے مکے جاتے ہوئے پہرے دار کون تھا؟ سفر کا ساتھی کون تھا؟ اور آج سفر کا ساتھی، آخرت کے سفر کا ساتھی امام کائنات کا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. قومی ہیرو اور قومی شہید کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تم نے تو اس خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کی نہیں؟ کہ اس کو بھی مروا دو، اس کو بھی مروا دو. جب سارے ہو گئے تو باقی حسنین بچے. جو ان کے ساتھ ہوا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، وقت کم ہے. آئیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے مہاجرین کا ویو لیا. تمہارا کیا خیال ہے؟ مہاجرین میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، جان مانگو جان بھی حاضر ہے، مال مانگو مال بھی حاضر ہے، جو کچھ کہو گے وہ سب کچھ قربان ہے. حضرت عمر سے پوچھا، فرمایا جان مال تن من اولاد سب کچھ قربان ہے. ادھر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے انصار کے سردار سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا امضی لما امرک اللہ. محبوب جی، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کر دیں، جو کہیں گے کریں گے. ہم سمندر میں چھلانگنا ہمارے لیے مشکل ہے، آپ کی اطاعت چھوڑنا مشکل نہیں، مشکل ہے. سمندر میں جانا ہمارے لیے آسان ہے، جانے دے دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے کہا، اذهب انت وربک فقاتلا انھا ہنا قاعدون. موسیٰ تو جان، تیرا رب جانے، جا کے لڑ لو، جدو فتح ہو جائے اسی آن کھان نو بتیرے آن. انجی ہے نا، لڑ لو اسی بڑے آن، کہہ دینا فتح ہوگی، ہم تمہارے پیچھے آ جائیں گے. استغفراللہ. ہم ایسا نہیں کریں گے. آپ جو کہیں گے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آ گئے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. چلیے، یہ قافلہ چلتا چلتا کہاں پہنچا؟ بدر میں پہنچ گیا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اللہ تو تیری میڑی نہیں موڑتا، نبی کی کیسے موڑے؟ اب آپ چھپر میں ہیں، صدیق اکبر باہر پہرا دے رہے ہیں. امام کائنات نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. کس نے اٹھائے؟ کون مانگنے والا ہے؟ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. اور جس کے چہرے کو رب خود دیکھے تو فرمائے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے مصطفیٰ، میرے کہنے پہ تو اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر رہا تھا، میں نے آسمان کے دروازے کھول کے تجھے پھرتے ہوئے دیکھا. اور اس سے آگے کمال. مگر جو نمازی تھے ان میں سے بھی کسی نے پوچھا نہیں کیوں اللہ کے نبی یہ ہو رہا ہے، نہیں، انہوں نے بھی اپنے چہرے ادھر پھیر لیے. اللہ نے فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے محبوب کا وہ چہرہ جس کو اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھا ہے، اور فرمایا میرے مصطفیٰ یہ تجھے بے وقوف کہتے، کائنات کے بے وقوف کسی نے دیکھنے تو یہ مکے کے مشرک ہیں، یہ لوگ ہیں.
اللہ اکبر۔ محبوب پیغمبر اللہ کے حضور عاجزی کر رہے ہیں، بڑی انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان یہلک ھذل صحابہ من اہل الاسلام لا توبد فی الارض قط۔ اے اللہ اگر اسلام کی یہ تھوڑی سی جماعت ہلاک ہو گئی، کیا مطلب ابو بکر شہید ہو گیا، عمر گیا، علی گیا، دیگر گئے، اے میرے اللہ یہ جماعت ہلاک ہوگی، لا توبد فی الارض قط، میرے رب سننا تیرا نام دنیا سے اللہ مٹ جائے گا، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر انداز بدلا، محبوب فرماتے اللہم انہم افات فعاملہم وعورات فالبسہم، اللہم انہم جیاہم فاشبہم وعائشۃ فاغنہم، اطلع اللہ علی اہل بدر قال اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم۔ پھر اللہ نے اللہ کے نبی نے انداز بدلا، فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نستغیث۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کو کہا یا اللہ یہ ننگے پاؤں والے، پھٹے لباسوں والے، سر سے بھی ننگے ہیں، نہاتے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کو ڈنڈے لے کے آئے ہوئے لڑن کا کو انداز ہے، سوٹے لے کے ہونا جی، لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ آئے، اللہ نے فرمایا سونیا یہ انجی چنگے لگتے ہیں، یہ اس طرح ہی سجے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرما دیں، اللہ ان کی مدد فرما دیں۔ محبوب اللہ کے حضور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں یا حی یا قیوم۔ سائی والد باسیوں یہ الفاظ اللہ کو بڑے پیارے لگتے اور لگے، یا حی یا قیوم سب کی نفی کر کے فرمایا وہی مشکل کشا حاجت روا ہے جو قائم اور زندہ ہے اور قائم اور زندہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائیں گے، رب باقی رہے گا۔ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہو میرے نبی کیا چاہتے ہو؟ برحمتک نستغیث، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ساری صورتحال سامنے رکھ دی ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے نا ساری صورتحال سامنے رکھی۔ اللہ میں نا ہے نا میرے سارے میرا سر چٹا ہو گیا تو اللہ ان پتر دے ہی دے۔ رسول اللہ نے ساری صورتحال سامنے رکھی، یہ غریب ہیں، اللہ یہ پھٹے پرانے لباسوں والے ہیں، دنیا کو اچھے نہیں لگتے، اللہ مجھے بھی ان سے پیار ہے، تو بھی پیار کر۔ فرمایا ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ پھر سنیں، میں نے تمہاری مدد کے لیے 3000 سے 5000 فرشتے بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور کہنے والے نے کہا سلا کر پہلوؤں میں سب کو، سوئی بدر کی وادی نہ تھا بیدار کوئی ہاں ہاں، مگر اسلام کا ہادی سارے سوئے ہوئے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے، سر اللہ کے سامنے جھکایا ہوا سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ یہی سر کے سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، روشن جبین تھی، روشن جبین کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ کی۔ اور آج کہاں پڑی ہے؟ بدر کی مٹی کے اوپر اللہ نے سر، اللہ کے نبی نے سر رکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت گزاری میں۔ کہنے والے نے کہا پر انوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھیں، خدا کی یاد میں خدا کے سامنے روتی تھی۔ رویا کرو، اللہ جا رہا ہے نا رمضان، رویا کرو، اونچی اونچی رویا کرو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رویا کرو۔ شاید کسی وقت کا آنسو نکلا ہوا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کہے او میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔
اور حالت کیا ہے؟ ابشر یا ابا بکرن، حضور فرما رہے، اور حضرت ابو بکر کو ابشر یا ابا بکرن، دعا لگ گئی، دعا قبول ہوگی، کس کی؟ رسول اللہ کی۔ اور کہتے ہیں ابشر یا ابا بکرن عطاک نصر اللہ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ، 5000 فرشتہ آسمان سے آ کے بدر کی سرزمین میں جنگ لڑی۔ میں کہتا ہوں 313 وہ اور 5000 کتنے ہو گئے عمران؟ 5313 بدری فرشتے اور صحابہ۔ یہ جماعت صحابہ کی فرشتوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، ذکر کرنے والوں کی جماعت ہے، فکر کرنے والوں کی جماعت ہے، نبی کی اطاعت کرنے والوں کی جماعت ہے، اور اس سے بڑھ کے کہوں یہ توحید پرستوں کی جماعت ہے۔ اور سنیں، جو عقیدہ بدریوں کا ہے آج وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 جہنم جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ ایویں نہیں فرمایا اللہ، ایک ہی۔ کر لو جو کچھ کرنا ہے، کہنا ہے جو کچھ کہہ لو، کہتے رہو تم، ہم ایک کام کرتے رہیں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جنت میں جہنم میں جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ ہیں کون بد نصیب 72، اور وہ نصیبوں والے کون ہیں جو ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ، مجھے کہنے دو یہ فرقہ ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، بدر والوں کا ہے، تبوک والوں کا ہے، خندق والوں کا ہے، اور احد والوں کا ہے۔ 87 جنگیں لڑنے والے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، آج الحمدللہ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑوں کی عزت کرو، احترام کرو، سب کچھ کرو، ان کو وضو کراؤ، ان کو غسل کراؤ، کپڑے دھو کے دو، ان کو جوتے پالش کرو، ان کو پہناؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو روٹی دو، ان کو پانی دو، جو کچھ دینا دو، لیکن عبادت ایک اللہ کی کرو، عبادت ایک اللہ کی کرو۔ فرمایا ابشر یا ابا بکر، کون ابو بکر کو مبارک دے رہا ہے؟ کائنات کا امام اور ہاتھی کہہ رہا ابو بکر خوش ہو جاؤ میرے یار، خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا تاک نصر اللہ، وہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور وہ جبریل مجھے نظر آ رہا ہے اپنے گھوڑے کی لگام میں پکڑے ہوئے بدر میں اترا ہے، آخذ بعنان فرسی یقودو، فرشتوں کی جماعت کی قیادت کرتے ہوئے۔ ادھر سید الملائکہ ہے، ادھر سید البشر ہے۔ کیوں جی؟ صحابہ کی قیادت سید البشر حضرت محمد رسول اللہ نے کی ہے، اور فرشتوں کی قیادت کس نے کی ہے؟ پھر جبریل بھی آ گیا، سارے فرشتے پھر رسول اللہ کی قیادت میں ہو گئے۔ پورے بدر کا جرنیل 5000 فرشتے آنے کے بعد کون بنا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بنے۔ یہ جبریل آیا، اس کے دانتوں پہ غبار پڑا ہوا ہے، اور اللہ کی مدد کا پیغام لے کے آیا۔ ابو بکر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کہو جو کچھ کہتے ہو ابو بکر صدیق کو۔ نبی فرما رہے تو خوش ہو جا، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اعزاز کیا دیا۔ امی عائشہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، بس یہ نظم، یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، سنیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ امی عائشہ کی عظمت کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہی بڑی ہے، لمبا مضمون ہے، یہی بڑی ہے۔ کہتے ہیں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی۔ جب یہودیوں نے الزام تراشی کی امی عائشہ کے اوپر، کوئی گواہی دینے والا نہیں، فرمایا کوئی نہیں تو میں اللہ صفائی دیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ اگر تیری سحر پرور پہ داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ وہ جبریل آئے
جنتی لباسوں میں امی عائشہ کی صورت کو لپیٹ کے لے آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ تیری بیوی بننے والی ہے۔ یہ فیصلہ بیوی بنانے کا کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے عائشہ سے شادی کا یا اللہ نے کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے فیصلہ کیا تو خدا کا فیصلہ کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اگر تیری سحر پرور پہ داغ آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ مبارک ہو وہ لب جن پر اے ایسا ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا۔ فقد فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، ایسا عرش والے بھی آسمان والے فرشتے بھی تیرا ادب کرتے ہیں، اور خود اللہ بھی ادب کرتا ہے کہ عائشہ میرے محمد پاک کی پاک باز بیوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں، جنگ بدر کا تذکرہ ہے نا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کے مخبر صادق رسول اللہ نے لہرایا۔ ایسا وہ تیرا ہی تو دوپٹہ تھا جس کو اللہ کے نبی نے جھنڈا اور پرچم بنا کے بدر میں لہرایا۔ تسی اپنے جھنڈیاں دیاں گلاں کر دے ہو، جڑا پرچم رسول اللہ نے لہرایا وہ دوپٹہ امی عائشہ کا تھا۔ کبھی سوچتا ہوں اتنا قرب کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، حجرے تو اور بھی بڑے ایشا، لیکن جو عظمت اللہ نے تیرے حجرے کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ کیوں؟ ما بین بیتی و ممبری، فرمایا ایشا کے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک کی جگہ جنت کا حصہ ہے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ زمین پہ ساری زمین پھر لو، کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو فرمایا امی عائشہ تیرا ہی حجرہ ہے۔ اس حجرے میں لیٹے کون ہیں؟ گواہی ہے حضرت محمد الرسول اللہ۔ اس حجرے میں لیٹے کون ہیں؟ صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ اس حجرے میں لیٹے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ حجرہ کس کا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اور اگلی بات اس میں رحمت للعالمین رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی، جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، وہ حجرہ عائشہ کا ہے۔ اسی کے حشر کو اسی کے دن اس سے اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ ایسا تیرے لیے یہی بڑی عظمت ہے، تیرے حجرے سے نبی اٹھے گا، تیرے حجرے سے صدیق اٹھے گا، تیرے حجرے سے عمر اٹھ کے اور آگے آگے جاتے جاتے جنت کے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ من دق الباب، بدر کا جرنیل کہاں جائے گا؟ جنت کی طرف جائے گا، جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور اکیلا نہیں جائے گا، ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ اب بھی ہوش نہیں آتی؟ اب بھی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی میں امتوں کی انتہا ہوگی۔ تیرے رحمت قدا سے شفاعت شروع ہوگی اور قیامت کے دن تک شفاعت چلتی رہے گی، اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
آخری امتی کو جنت میں نہیں لے کے جاتے، آخری امتی کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ حضرات آئیے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، ادھر شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے اور کیا کہہ رہا ہے؟ او مکے والے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، لا غالب لکم، آج غلبہ تمہارا کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرات جب آسمان سے فرشتے آئے، شیطان دوڑتا ہوا نظر آیا، کہنے لگے او کدھر جا رہا ہے؟ ہمیں کیا کہتا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے آسمان کے فرشتے بدر میں نازل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ بھاگ گیا۔ اللہ نے جنگ بدر کیا کر دی؟ کس نے فتح دی؟ کون فتح دینے والا؟ رب فتح دینے والا۔ کن کو؟ 313 کا 1000 سے کو مقابلہ ہے۔ اور پھر کون مرے اور کون جہنم گئے؟ 70 آدمی کفار کے مارے گئے، جہنم رسید کر دیے، اور 70 آدمی قیدی بنا لیے۔ 70 کتنے بنا لیے؟ قیدی بنا لیے اللہ۔ اور ان قیدیوں میں اس وقت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، سکا جس کو آپ نے فرمایا میرا عباس میرے باپ کی جگہ پہ، وہ تھا۔ جب اس کی مشکیں بندھی ہوئی تو اس کے کرانے کی آواز آئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اسی وقت اجلاس بلا لیا۔ اللہ، اسی وقت اجلاس بلایا صحابہ کا، کہا یار میرے صحابہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میں کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور میں آج میرے چچے کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں اور وہ تکلیف سے ہے، وہ تکلیف سے ہے۔ حضرات میرا پیغمبر وہ ہے جس نے چچا کی مشکیں بندھی برداشت نہیں کی تھی، چچا تھا باپ نہیں تھا۔ تو بلا کے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں عباس کی مشکیں کھول دوں۔ آپ کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے تمہاری مرضی ہے ایسے ہی کرو، ہم راضی۔ حضور نے ان کی کھولنی تو پھر دل میں آیا وہ کہیں گے چچے کی کھول دی ہماری بندے، فرمایا سب قیدیوں کی مشکیں کھول دو، سب کی مشکیں کھول دو۔ یہ جنگ کون سی جنگ ہے؟ دنیا اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اور پھر فتح کے بعد کس کو پکارا؟ کیوں جی اب بات کریں، کس کو پکارا؟ کس کی تعریف کی؟ کس کی ثنا بیان کی؟ کس کی کبریائی کے نغمے الاپے؟ اللہ کے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ مانگے کس سے؟ عبادت کس کی کریں؟ نماز کس کی پڑھیں؟ روزہ کس لیے رکھیں؟ زکوٰۃ کس لیے دیں؟ اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھیں نہ بے نماز کی اللہ کے ہاں کوئی وقت ہے، نہ بے روز کی وقت ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور مکہ بھی اللہ نے رمضان کو ہی فتح کیا تھا۔ 17 رمضان کو اللہ نے مکہ کی فتح عطا کی تھی۔ اور مکہ کی فتح کے وقت سائی وال کے باسیوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اگر یہی جملہ میرا قبول کر لیا میرے اور آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ کہاں توڑا؟ بیت اللہ کے اندر گئے، جس کے اندر جانے سے جب پہلے تھے روکا گیا، اور آپ کے ہاتھ میں حضرات چھٹی ہے۔ کیا ہے؟ آپ صحابی کے کندھے پہ سوار ہے اور اس طرح چھٹی لی، جال حق وذاک الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ 313 بت تھے، بدری کتنے تھے؟ 313 بدری اللہ کو پیارے ہوئے بتوں کو مکہ کے فتح کے دن کس نے توڑا؟ حضرت محمد الرسول اللہ نے۔ اور بڑے بڑے 5 بت، یہ 5 تنی ٹولہ آج کا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ایک بہت دور تھا حضرت خالد بن ولید، عظیم سپہ سالار، اس کو بھیجا، اس کو تو اکھاڑ کے توڑ کے ریزہ ریزہ کر کے آ جا۔ حضرت خالد بن ولید نے توڑا، ان کو گزند پہنچی۔ اب پیچھے جا ایک ٹالی سی کی ٹالی یعنی لوگاں نا عقیدہ سمجھیے کہ اس کو مشکل کشا جانتے تھے۔ وہ وابیوں سے ٹکر ہوگی تو کہتے جو ٹالی توڑے گا نا ہم اہل حدیث بھی ہو جائیں گے، اتنے پیسے بھی دیں گے۔ اکیلا بندہ چلا گیا، اکیلا، اس نے توڑ کے رکھ دی، کاٹ کے رکھ دی، ساری جماعت گئی، ٹکڑے کر دیے۔ کوئی درخت مشکل کشا، کوئی جنڈ مشکل کشا، کوئی پتھر، اگر کوئی پتھر ہی مشکل کشا ہوتا تو پھر حجر اسود ہی ہوتا۔ دیکھو جی، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، پھر اس کو سجدہ کرتے۔ اگر پتھر ہی کو مشکل کشا ہوتا تو مقام ابراہیم اللہ نے بھیجا تھا، آج بھی وہاں نسب ہے، اس کے سامنے جھک دے، اوے مقام ابراہیم تیرے اتے پیر نبی دے لگے نے، ساڑیاں تیرے اگے تیریاں درگاہ۔ کوئی ہے پتھر؟ ہائے ہائے، لا تضرنی ولا تنفعنی۔ سنیں، غیر اللہ کو پوجنے والا حجر اسود کو پوجے، مقام ابراہیم کو پوجے، اس سے مبارک جگہ کوئی نہیں ہے۔ وہ غیر اللہ کو پوجنے والا آج بھی مشرک ہے، کل بھی مشرک تھا، اس کی نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے۔ تم بابے مست نو پوج کے کہیں ہو ساڑیاں تیرے اگے تیریاں درگاہ، جنہوں آپ ہی نہیں پتا دو من دی گال کٹدا رہے ہیں، وہ تو اڈا مشکل کشا۔ اور تم نے ان بابوں کی قبروں کو کیا بنا رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے کہ سارا کچھ وہی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے والا۔ اَمَّن یملک السماء والابصار، مجھے بتلاؤ کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وہ نظر لے لے، آنکھیں نظر آتی ہیں لیکن اندر نظر کوئی نہیں ہے، اسکوپ ختم ہو گئے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں پیچھے سے ہی کم ہو گئی ہے۔ وہ کان بند کر دے، کوئی کھولنے والا ہے، وہ زبان بند کر دے، کو بلانے والا ہے۔ اور پوچھو من خلق السماوات والارض، میرے مصطفیٰ ان سے پوچھو آسمان بنانے والا کون ہے، زمین بنانے والا کون ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ کون ہے زمین کے اوپر قسم و قسم کے بوٹیاں اگاتا اور پھل اگاتا ہے؟ بیلیں اگاتا تمہاری سبزی کے لیے، پھل اگاتا تمہارے کھانے پینے کے لیے۔ کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے تو حاجت روا ہے؟ انہیں کہنا کیڑی رنی انجا رب رحمان اگے، کیڑی کنے اگے روئی تے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے۔ بڑا بادشاہ، ایک مہینہ عرش ادھر اڑتا جا رہا ہے، یہ ہوائی جہاز دے ہن بنے نے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام نے تخت نو ہوائی جہاز بنا چھڑیا سی۔ ایک مہینہ ادھر، ایک مہینہ ادھر، ایک مہینہ ادھر کی ہوائیں، ایک مہینہ ادھر کی، پل پل کی خبر رکھنے والا قوم کی، لیکن ایک علاقے کی خبر کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک علاقے کی خبر کا وہ کس نے بتلائی؟ وہ ہدہد ایک دن نکلا اڑتا اڑتا سبا ملک چلا گیا۔ کہاں گیا؟ سبا ملک۔ وہاں پھیریاں دیتا رہا اور دیکھ کے آیا ایک عورت بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، والا عرش عظیم، ساڑیاں بھی چاہ لے جان گے اگے، ایک دسی وہ بھی لے گیا تو ہن مغری دے بھی لے جائے گا، وہ بھی بلقیس بننیاں چاہتا بن گئی نے، ماشاءاللہ خیر ہے، بہار علی ہے اپنی جگہ پہ۔ تو واپس آ کے بتلایا سلیمان علیہ السلام، اوئے ہدہد کتھے گیا سی؟ میں تینوں سخت عذاب تو مراد ذبح کر دیاں گا، تیرے پر پٹ کے پون تے سٹ دیاں گا، یا تو کوئی دلیل پیش کرے گا۔ جن کے پاس دلیل ہوتی ہے نا وہ کبھی گھبراتے، ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارے پاس قرآن جیسی دلیل ہے، کیوں جی؟
ہم کیوں گھبرائیں، ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث کی دلیل ہے۔ انہیں اڑی جا کے سنگ لئی، پوچھا سرکار کی فرماندے سی؟ انہوں نے آخیا آپ بڑے سخت ناراض ہیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ 3 الفاظ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر تو بات ہو جائے گی۔ گئے یا حضرت سلام علیکم، حضرت سلیمان نو غصہ کسے انیر دا چکی رہا ہے، بڑا غصہ، انہیں نہ پوچھیا نہ دسیا، آپ ہی چلا گیا تے اسی مگرو لبدے پھرنے ہاں کہ ہاں جی علم غیب ایسی سلیمان نو، بس پھر عقیدہ بناؤ رب کے علاوہ کو عالم الغیب ہے۔ وہ آ گیا جی، ہاں جی کتنے گیا سی؟ کہنا جی میں تھوڑیا سبا ملک گیا سی، وہ تو دی خبراں دسیاں نا، تے ویکھیا بھی میں ایک عورت ہے انہاں دی بادشاہ ہے تے سورج دے پجاری نے، مشرق دا کوئی مشرق بزدل ہوندا ہے، جڑا غیر اللہ کو ڈردا ہوندا ہی بزدل ہے۔ نہ اسی ادھر ایک گیا نا، پیر بدیع الدین راشدی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ حافظ الحدیث تھے، حافظ قرآن بھی تھے، حافظ الحدیث۔ ہم مجرے چلے گئے، وہاں سے گزرنے لگے تو ایک نہ ادھر سے نہیں گزرنا، ادھر مائی پاک دامن ہے۔ میں کہا بھی انہیں روکیا اتوں نہ لنگو، مائی پاک دامن ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، کیوں جی؟ ہمارا عقیدہ پاک ذات اللہ کی ہے، پاک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی، اطاعت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ مولانا فرمایا کرتے جی اناندے واس ہوندا نا تے اسی اج نو مکے ہوندے، اسی اج نو ختم ہوندے نہ ہوندے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اپنی قدرت سے، اپنی مدد سے، اور ہم زندہ ہیں رب کی توحید کے ساتھ، ہم زندہ ہیں مصطفیٰ کی اطاعت کے ساتھ۔ سنیے، اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑی ذات عبادت کے لیے اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد پوری کائنات سے بڑی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، جو اطاعت کے لیے ہے۔ عبادت رب کی کریں، اطاعت مصطفیٰ کی کریں، پھر نمازیں پڑھتے جائیں، روزے رکھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، رب کی مدد آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ زندہ رہے، زندگی دے اللہ، کس پہ؟ فکر آخرت، قبر، آخرت، جنت، جہنم کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا